نحمده ونصلي على رسول الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن صلة الله غالية ألا إن صلة الله والجنة رواه الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ڈرتا ہے وہ رات کے شروع میں اپنا سفر شروع کرتا ہے، اور جو رات کے شروع میں اپنا سفر شروع کرتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ کیا مطلب کہ جو ڈرتا ہے وہ رات کے شروع میں اپنا سفر کرتا ہے؟ عربوں میں یہ تھا کہ وہ پیدل سفر کرتے تھے، قافلے چلتے تھے اونٹوں کے، اور عام طور پر وہ اپنا سفر سحری کے وقت شروع کرتے تھے، اور جو ڈاکو اور لٹیرے اور رہزن ہوتے تھے وہ بھی سحری کے وقت قافلوں کو لوٹتے تھے اور حملہ کرتے تھے۔ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس وقت قافلے چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لٹیروں اور ڈاکوؤں سے لٹ جانے کا ڈر رکھتا ہو وہ اپنا سفر جلدی شروع کرتے رہے، اور سحری کی بجائے رات کے پہلے حصے میں، اور جب رات کے پہلے حصے میں سفر شروع کرتا ہے تو حفاظت کے ساتھ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخرت کے حساب کتاب سے اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہو وہ اپنے اعمال میں مستعدی اور تیزی دکھاتا ہے اور اپنا کام آخرت کے حوالے سے کام آنے والا سامان اور سرمایہ جلدی جمع کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے۔ آج ہم دیکھیں دنیا کے اینٹ روڑے کی خاطر، دنیا کے اینٹ روڑے سے جو مکان ہم نے بنانا ہوتا ہے ساری زندگی اس کے لیے لگاتے ہیں، رات کو لگے ہوئے ہیں، دن کو لگے ہوئے ہیں، صبح و شام اسی محنت کے اندر لگے ہوئے ہیں، دنیا میں میرا مکان بن جائے۔ وہ مکان جو ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، وہ مکان جس میں مرنے کے بعد ہمیں ایک رات کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کے لیے ساری زندگی لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، جائز ناجائز جو کچھ بھی آتا ہے تاکہ کسی طریقے سے میرا مکان بن جائے۔ لیکن فرمایا یاد رکھیں آخرت کے وہ مکان جو اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، سونے اور چاندی کی اینٹوں کے اور مشک اور زعفران کے گارے کے، جہاں سے کبھی تمہیں نکالا نہیں جائے گا، جس مکان میں رہتے ہوئے کبھی تم پر کوئی غم نہیں آئے گا، جوانی ہے تو بڑھاپا نہیں آئے گا، خوشی ہے تو غم نہیں آئے گا، راحت ہے تو تکلیف نہیں آئے گی، اس مکان کے لیے تو کوئی غم نہیں ہے، ہاں اس کے لیے تو کوئی کوشش نہیں ہے۔ دنیا کی دو روٹی کے لیے آدمی کتنی کوشش کرتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ رات کو لگا ہوا ہے، دن کو لگا ہوا ہے، اللہ کے فرائض ٹوٹ رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، بس کولو کی بیل کی طرح لگے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بہت سخت معاملہ ہے، اور وہی تمہاری اصل زندگی ہے۔ حضرت قاری صاحب نے جو شروع میں آیت پڑھی، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان۔ یاد رکھو یہ اللہ فرما رہے ہیں جس نے اس دنیا کی زندگی کو بنایا ہے، یہاں کی زینتیں رکھی ہیں، فرمایا یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کھیل تماشا ہے، بنانے والا یہ کہہ رہا ہے یہ کھیل تماشا ہے، اور باقی رہنے والی زندگی اور رہنے والی زندگی وہ آخرت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کے اندر تمہیں اپنے اعمال ہی کام آئے گا۔ یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ باپ بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، بیٹا باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس زندگی میں تمہارے اپنے اعمال کام آئیں گے، رہنے کی جگہ وہ ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ بعض اوقات اب تو خیر قدریں ہی بدل گئیں، اور جب وہ حالات اور زمانے میں بڑی تبدیلی آ گئی، بچوں کے کھیل کی چیزیں بھی بدل گئیں، سب کچھ بدل گیا۔ اب تو چھوٹا بچہ بھی موبائل کے بغیر اس کی تسلی نہیں آتی۔ آپ لوگ جو بڑی عمر کے ہیں، ہم لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے تو بچے چھوٹے چھوٹے مکان بناتے تھے، مٹی اور ریت اکٹھی کی اور ایک دیوار بنائی، پھر مٹی اور ریت اکٹھی کی اور پھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے، پھر ماچس کی ڈبیا لی اور باہر کھڑی کر دی کہ یہ میرے مکان کا گیٹ ہے، دروازہ ہے۔
اب دوسرا بچہ اگر ہاتھ مار کر اس کو توڑ دیتا تو اس سے لڑ پڑتا، وہ تو نے میرا مکان گرا دیا، تو نے میرا دروازہ. تو بچے یوں لگے ہوتے تھے، لیکن ان کا دادا اور ان کا بابا دیا کر وہ نہیں جی یہ اصلی مکان نہیں ہے نا. ہاں یہ کھیل بچوں کا کھیل ہے، بس بچے کھیلتے ہیں بنا دیں پھر توڑ دینا. بوڑھا اور بابا اور دادا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھیل ہے. بالکل اسی طریقے سے جب یہ بوڑھا مکان بناتا ہے، آسمان والے کہتے ہیں بوڑھیا تو کھیل رہا ہے. ہاں جیسے وہ اپنے بچوں کے مکان کو کھیل سمجھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے آسمان والے اس کو بھی کھیل سمجھتے ہیں. تو فرمایا ضرورتوں کے پورا کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا، جیسے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کسب حلال اپنی ضرورت کی روزی کمانا یہ اجر و ثواب اور فرائض میں داخل ہے، لیکن فرمایا کہ اسی کو اوڑھنا بچھونا نہ بنا لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف لائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی. حضرت علی رضی اللہ تشریف لے گئے یہودی کے باغ میں مزدوری کے لیے. اس نے کہا کہ آپ میرے کنویں سے پانی کے ڈول نکالیں تو میں آپ کو ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور دوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت قوی اور مضبوط تھے، جلدی جلدی چند ڈول نکالے اور مزدوری کی مٹھی بھر کھجوریں ہو گئیں، اور مٹھی بھر کھجوریں لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ چل پڑے. اب یہودی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مسلمان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ چل پڑے تو یہودی کہنے لگا کہ شاید مزدوری تھوڑی ہے اس لیے آپ چل پڑیں، اگر آپ اب اور مزدوری کریں اور ڈول نکالیں تو اب میں آپ کو ہر ڈول کے بدلے میں مٹھی بھر کھجوریں دوں گا، تو آپ اور مزدوری. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو غلط سمجھا، میں مزدوری کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں جا رہا، میری جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری ہو گئی، پھر ضرورت پیش آئے گی تو مزدوری کر لیں گے. اب باقی وقت میں آخرت کی تیاری میں لگاؤں گا. ہم دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے کہ کولو کے بیل کی طرح یہی لگے رہیں، ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے. لیکن اللہ نے ساتھ یہ ضرورتیں رکھی ہیں، کھانے پینے کی ہے، مکان کی ہے، تو یہ ضرورت بھی جب پیش آتی ہے وہ ضرورت ہم پوری کر لیتے. اور یہ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ یہ ضرورت ضرر سے ہے، کہتے ہیں یہ میری ضرورت ہے. آج خواہشات کو ضروریات کا نام دے دیا ہے، اس لیے انسان پریشان ہے. ضرورت کا یہ جو لفظ ہے یہ ضرر سے ہے، اور ضرر کہتے ہیں نقصان کو. وہ چیز جس کو ملے بغیر آدمی کو ضرر اور نقصان ہو وہ ہے ضرورت. وہ چیز کہ جو نہ ملے تو آدمی کو ضرر اور نقصان اسے کہتے ہیں ضرورت، اور جس کے ملے بغیر کوئی نقصان اور ضرورت نہ ہو وہ ضرورت نہیں ہے، وہ خواہشات ہے. اور دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا احکامات کو ضرورت پوری کرے، باقی احکامات کو پورا کریں. اور اللہ نے فرمایا یہ جو جنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا سودا یہ بڑا مہنگا ہے. اور یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے. وہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا جان اور مال کو اللہ کے لیے استعمال کرنا، خواہشات پر نہیں، مرضی پر نہیں، جان اور مال کو اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ جنت کی قیمت ہے. یہ جنت کی قیمت. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے تمہاری جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں. سودا ہو گیا ہے. ہاں جان مال اللہ کی ہو گئی ہے، جان بھی تمہاری نہیں، مال بھی تمہارا نہیں. اس جان کو اور بدن کو بھی ویسے استعمال کرو جیسے اللہ چاہتا ہے، مال کو بھی ویسے استعمال کرو جیسے اللہ چاہتا ہے، اس لیے کہ تمہارا نہیں ہے، سودا ہو چکا ہے. جب کسی چیز کا سودا ہو جائے اور کوئی چیز آپ سے خرید لے، سودا ہو جائے، تو آپ کو اس میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی گائے بھینس بکری بیچ دیتا ہے، سودا ہو گیا ہے، اب بیچ دینے کے بعد اس مالک کے پاس ہے، اب اس کو اس اختیار نہیں ہے اس کا دودھ نکالنے کا، اس لیے کہ سودا ہو گیا. تو جان اور مال کو اللہ نے فرمایا میں نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، اب جنت تمہاری ہو گئی ہے اور جان مال میرا ہو گیا. تو فرمایا اس جان اور مال کو میری مرضی پر استعمال کرو. اور فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں تمہاری چاہت کو پورا کیا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے ساتھ یہ سودا کر لو، دنیا کے تھوڑے وقت میں تم وہ کر کے دکھا دو جو میں چاہتا ہوں، پھر آخرت کی لمبی زندگی میں وہ کر دوں گا جو تم چاہو گے. یہ میرے ساتھ ایک سودا کر لو. اور پھر دنیا میں بھی تم اگر مجھے راضی کر کے چلو گے تو دنیا میں بھی تمہاری ضروریات کے پورا ہونے میں برکت ہوگی، تمہارے کاموں میں
آسانی ہوگی۔ حدیث قدسی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، میرے بندے ایک تیری چاہت اور پسند ہے اور ایک میری چاہت اور پسند ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرے بندے ایک تیری چاہت اور پسند ہے اور ایک میری چاہت اور پسند ہے، اگر تو پورا کرے گا اس کو جو میری چاہت ہے، اگر تو پورا کرے گا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے دے دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو پورا کرے گا اس کو، قدم قدم کے آدمی دیکھے یہ میری چاہت ہے یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے تو اس کو پورا کرے۔ فرمایا اگر تو پورا کرے گا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے دے دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت، اور اگر تو چھوڑ دے گا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو چھوڑ دے گا اس کو جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ تو فرمایا اس تھوڑے وقت میں تم وہ کر کے دکھا دو جو میں چاہتا ہوں۔ اور فرمایا آخرت کی زندگی تو ایسی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی بالغ ہونے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک مستقل سجدے میں پڑا رہے تو قیامت کے دن وہ بھی اپنی اس عبادت کو ہیچ سمجھے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آخرت کے احوال جب سامنے آئیں گے اور وہاں کی کیفیات سامنے آئیں گی تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی جنت میں پہنچ جائے گا تو جنت میں پہنچ جانے کے بعد بھی اس کو کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزرے۔ جب جنت میں پہنچنے کے بعد یہ قلق ہوگا تو جو جہنم میں جائے گا پھر اس کو کتنا قلق ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی اس حسرت اور پریشانی میں اپنا ہاتھ منہ میں رکھے گا اور پورا بازو چبا جائے گا اس حسرت اور پریشانی میں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آخرت کی اپنی ضروریات کو پورا کرے، ضروریات کے پورا کرنے میں بھی اللہ کا حکم پورا کرے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے، اور اپنی اس منزل کو جہاں جا رہا ہے اس منزل کو سامنے رکھے اور اپنی جان اور مال کو اللہ کے لیے استعمال کرے تو دنیا میں بھی اللہ اس میں برکت دے دیں گے، جان میں بھی، مال میں بھی، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو ہی اللہ بنا دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق۔